اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ قریش کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، قریش کو مانوس کرنے کے واسطے ان کو مانوس کر دیا سفر سے، سردی اور گرمی کے، تو چاہیے کہ یہ لوگ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، اور وہ جس نے کھانے کو دیا ان کو بھوک میں، اور جس نے امن دیا ان کو خوف میں۔ لیلاف قریش، لیلاف الف سے ہے۔ الف عربی زبان میں ہزار کے ہندسے کو کہتے ہیں۔ عربی گنتی میں ہزار سے بڑھ کر کوئی ہندسہ نہیں تھا، یعنی اس سے مراد ہے کہ اللہ نے اپنی نعمتوں اور برکتوں کو پورا کیا قریش کے لیے، تاکہ وہ اس کو پوری دنیا میں بانٹیں۔ بائبل میں درج ہے کہ اللہ کے فرشتے نے بی بی ہاجرہ سے کہا تھا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب اس کا شمار نہ ہو سکے گا۔ اور خداوند نے کہا کہ تو حاملہ ہے، تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا۔ پھر ایک جگہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے، اور اسماعیل کے حق میں نے تیری دعا سنی، دیکھ میں اسے برکت دوں گا، اسے برومند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا۔ اسی نسبت سے بنی اسماعیل کی اولاد قریش بنی۔ قریش کے لفظی معنی ہیں اپنی آواز پر لوگوں کو جمع کرنے والے، یعنی ان کی آواز اتنی بلند ہوگی کہ تمام بنی نوع انسانوں تک پہنچے گی، اور پھر قومیں ان سے برکت پائیں گی۔ یہ ایک پیش گوئی تھی اور اللہ کا وعدہ تھا جس کو پورا کیا گیا۔ لیلاف قریش یعنی قریش کو برکتیں اور نعمتیں دے دی گئیں، جس کا وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا گیا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی یہ وعدہ پورا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بعثت ام القریٰ مکہ مکرمہ ہے۔ عرب کی سرزمین عربستان کو تمام شہروں کی ماں کہا گیا، ام القریٰ کہا گیا۔ ام کے معنی جڑ کے بھی ہیں، یعنی تمام زمین کی جڑ عربستان ہے، مکہ مکرمہ ہے۔ یہاں سے زمین کی ابتدا ہوئی۔ آب زمزم اس کا نشان ہے۔ آب زمزم تمام سمندروں کا خلاصہ ہے۔ یہ وہ نشان ہے جب سمندر سے زمین نمودار ہوئی تو سب سے پہلے یہ خطہ ام القریٰ مکہ مکرمہ وجود میں آیا۔ اسی لیے اس نقطے پر سمندر کا پانی قدرتی طور پر خالص ہو کر آب زمزم کی صورت آتا ہے۔ قرآن کریم نے بیت اللہ کو اول بیت کہا، یعنی بنیاد کا گھر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الامی کہا، یعنی تمام انبیاء میں آپ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہر چیز اپنی بنیاد پر کھڑی رہتی ہے اور بنیاد پر ہی جمع ہو سکتی ہے، اور بنیاد نقطۂ وحدت ہے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی قریش کو اس لیے نعمتیں دی گئیں تاکہ وہ تمام دنیا میں اس کو بانٹیں۔ رحلت کے بنیادی معنی ہوتے ہیں سفر کرنا۔ بنیاد سے ہی شاخیں نکلتی ہیں۔ اللہ کا دین اللہ کی نعمت ہے، اسی سے دنیا میں برکت ہے، زندگی ہے، حیات ہے۔ اس سورہ میں تمام دنیا کے مسائل کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک فرمایا شتہ اور دوسرا فرمایا سیف۔ شتہ یعنی سردی، صاحب شتو اس کو کہا جاتا ہے جس کی طرف مصائب کے عالم میں رجوع کیا جائے، یعنی مظلوم طبقے کی طرف رحلت۔ اور دوسرا سیف یعنی گرمی۔ سیف یعنی وہ جو اپنے اصولوں سے ہٹ گئے ہوں، جس کی وجہ سے دنیا میں خوف ہو، ظلم ہو، یعنی ظالم طبقے کی طرف۔
یعنی قریش سے کہا گیا کہ دونوں کی طرف رحلت کرو، مظلوم کی طرف بھی اور ظالم کی طرف بھی۔ مظلوم کی مدد کرو، اس کو اس کا حق دلاؤ، اور ظالم کی مدد کرو، اس کو ظلم کرنے سے روکو۔ یہ اللہ کا دین ہی ہے جو یعنی بھوک سے نجات اور خوف سے امن کا ضامن ہے۔ دین اسلام نے ہی وہ مثالیں قائم کی ہیں کہ جہاں زکوٰۃ دینے والے بہت تھے لیکن لینے والا کوئی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا اگر وہ پیٹ بھر کے کھا لے، سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ یہ انسانیت کا بہت بڑا دین ہے، اس سے بڑھ کر انسانیت کا کوئی اور دین نہیں ہو سکتا۔ پھر خوف کو امن سے بدلنے والا ہے۔ اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ خوف کو امن سے بدلنا، خوف کو امن سے بدلنے کے لیے تمکین دین لازم ہے، دین کا قیام لازم ہے۔ تمکین دین کے بغیر امن ناممکن ہے، اس لیے دین کو قائم کرنے کے لیے لگ جاؤ، اس کی تبلیغ میں لگ جاؤ، اسی سے دنیا برکتیں پائیں گی۔ یہ مدرسہ، یہ کھیل، یہ گوغائے روارو، اس عیش فراواں میں ہے ہر لیزہ غم نو۔ وہ علم نہیں زہر ہے حرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جو۔ ناداں ادب و فلسفہ کچھ چیز نہیں، اسباب ہنر کے لیے لازم ہے تگ و دو۔ فطرت کے نوامیس پہ غالب ہے ہنر مند، شام اسی کی ہے مانند صاحب پرتو۔ وہ صاحب فن چاہے تو فن کی برکت سے، ٹپ کے بدن مہر سے شبنم کی طرح دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔